الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، آج انشاءاللہ تعالی ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث پڑھیں گے اور اس میں غور و فکر کریں گے، جس کو امام بخاری، امام مسلم اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم علی قبرین فقال اما انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر ثم قال بلا انہ لکبیر اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الآخر فکان لا یستتر من بولہ قال فدعا بعصیب رطب فشقہ باثنین ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی بات میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ بڑی بات تھی۔ اور آپ نے فرمایا ان میں سے ایک تھا جو لگائی بجھائی کیا کرتا تھا، چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تازہ ٹہنی لی اور اسے دو حصوں میں چیرا، اور ایک قبر پر ایک حصہ اور دوسرے قبر پر دوسرا حصہ نصب کر دیا، اور آپ نے فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہیں ہو جاتیں تب تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ یہ حدیث بہت عظیم ہے اور بہت سارے معانی پر مشتمل ہے، اور خصوصاً اس میں دو مسئلے پر تحدید آئی ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو اللہ کے حدود میں تجاوز کرتے ہیں، طہارت اور صلاۃ کے معاملے میں غفلت اور کوتاہی سے کام لیتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کے حقوق کے معاملے میں تجاوز کرتے ہیں، چغل خوری کر کے، لگائی بجھائی کر کے، ایک کی بات دوسرے کو پہنچا کر کے غلط طور پر جھگڑے لگاتے ہیں اور تکلیفوں کا سبب بنتے ہیں، اذیت رسانی کا باعث بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں کتنے سارے مفید اشارے موجود ہیں۔ اس میں ایک اہم بات ہے عذاب قبر کا ثبوت۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ عذاب قبر یہ کفار کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی کسی مسلمان پر بھی عذاب قبر ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں موجود ہے۔ یہ دونوں قبریں مسلمانوں کی قبریں تھیں، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ بعض روایات میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا جو دونوں نئی قبریں تھیں، یعنی جاہلیت کے زمانے کے کفار کی قبریں نہیں تھیں، بلکہ قریب ہی میں کسی کو دفن کیا گیا تھا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے پاس سے گزرے، بقیع جو مدینہ کا قبرستان ہے، بقیع قبرستان کے پاس سے گزرے، اور آپ نے کہا کہ آج تم لوگوں نے کسے دفن کیا ہے؟ تو اللہ کے بندو، قبر کی وسعت اور قبر کی تنگی، قبر میں روشنی اور قبر میں تاریکی، یہ سب دنیا ہی کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ برزخ کا معاملہ ہے اور یہ غیب کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا بنائی ہے
اور ایک آخرت بنائی ہے، اور ایک دنیا اور آخرت کے درمیان میں برزخ بنائی ہے، اور سب کے مسائل الگ طرح سے ہیں اور سب کے حالات الگ طرح سے ہیں، تو ظاہر ہے برزخ کے حالات کو ہم دنیا کے حالات کی طرح نہیں سمجھ سکتے، اور عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں عذاب قبر کا ذکر نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی عذاب قبر کا ذکر کیا ہے، جہاں وفات کا ذکر ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی جان نکالو، اور پھر کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، مجرموں سے کہتے ہیں کہ آج ہی تمہیں ذلت و رسوائی والی سزا ملے گی، تو آج ہی تو قبر میں جائے گا نا، ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، ابھی تو جنت اور جہنم نہیں بنے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہی قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے فرعون کے تعلق سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، کہ آل فرعون کو، فرعون کی راہ پر چلنے والوں کو عذاب نے گھیر لیا، اور ہر صبح و شام انہیں عذاب پر پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو انہیں کہا جائے گا بدترین عذاب میں داخل کر دو۔ تو بدترین عذاب سے پہلے جو صبح و شام انہیں عذاب دیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ برزخ کا عذاب ہے اور قبر کا عذاب ہے۔ تو عذاب قبر برحق ہے، اور یہ روح اور بدن سب پہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک تو کفار کا عذاب ہے جو کہ ہمیشگی کا عذاب ہے، قیامت تک جو عذاب جاری رہے گا، اور ایک گنہگار مسلمانوں کا عذاب ہے جس کے ذریعے سے ان کی پاکی اور صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ کفار کے عذاب سے کمتر ہوتی ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہنا ضروری نہیں، ممکن ہے جب ان کی تطہیر اور پاکی ہو جائے تو یہ عذاب ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز جو اس حدیث میں قابل غور ہے کہ کپڑے یا بدن یا جسم پر پیشاب کے چھینٹے لگنے سے ہمیں بچنا ضروری ہے، اور نجاست کو صاف کرنا، نجاست سے بچتے رہنا ضروری ہے، اگرچہ فوراً صلاح کا ارادہ نہ ہو، یعنی صلاح کا وقت ابھی دور ہے، لیکن جب بھی انسان پیشاب کرے، قضائے حاجت کرے، تو اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام رکھے، اور اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ جب آدمی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو ایسی جگہ پر پیشاب کرے جہاں سے پیشاب کے چھینٹے اڑ کر اس کے بدن یا کپڑوں پر نہ پڑیں، اور اگر کبھی بدن یا کپڑوں پر پڑ جائیں تو انہیں دھو کر صاف کر لیا جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص پیشاب کرتے ہوئے چھینٹوں سے حفاظت نہیں کرتا، بچتا نہیں ہے، تو یہ عذاب قبر کا باعث ہے، اور اس لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بدن ناپاک ہو جائے گا، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو ظاہر بات ہے ناپاکی کے ساتھ صلاح قبول نہیں ہے۔ تو گویا طہارت میں کوتاہی ہم اپنے صلاۃ کو برباد کر رہے ہیں، نماز کو برباد کر رہے ہیں، اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ یہ بڑی بات ہے۔ لیکن اب اس قدر بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے بعض لوگ وسوسے میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ جو ہے پتہ نہیں میں پاک ہوں کہ ناپاک ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر یقین کے ساتھ میں کہیں چھینٹے لگے ہیں تو اسے دھو لیا جائے، اور اگر یوں ہی بس شک و شبہ ہے تو شک و شبہ طہارت کے معاملات میں مؤثر نہیں ہے، یا تو آدمی یقین کے ساتھ پاک ہے یا یقین کے ساتھ ناپاک ہے، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے کہ شاید پاک ہے شاید ناپاک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو اس پر فرض ہے وہ کام کرے، اور شک و شبہات سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ جب وسوسے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے ہمیں یہ بڑی نصیحت ملتی ہے کہ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور زبان کی آفتیں انسان کو بڑا نقصان پہنچاتی ہیں، اور خاص طور پر جو دو انسانوں میں لڑائی پیدا کرنا اس زبان کے ذریعے سے
فساد کی آگ بھڑکانا، دلوں میں بغض اور کینہ پیدا کرنا، اور ظاہر ہے جب دل خراب ہو جائیں گے اور دل ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں گے تو جسم بھی دور ہو جائیں گے۔ تو دلوں کی صفائی اور ستھرائی، جسمانی صفائی ستھرائی کے ساتھ دلوں کی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو عذاب کا ایک سبب یہ ہے کہ جو ہے ایک شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ چغل خوری کہتے ہیں ایک آدمی کی بات دوسرے کو پہنچانا، دونوں میں جو ہے کینہ، بغض اور لڑائی پیدا کرنے کے لیے، دونوں کو تعلقات کو بگاڑنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے اور محبت کرنے والوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے چغل خوری کرنے والا بہت بڑا گنہگار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں وعید سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خوری کرنے والا، لگائی بجھائی کرنے والا، دو لوگوں کی بات ایک دوسرے کو پہنچا کر لڑائی پیدا کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ سخت وعید ہے، اور اہل علم نے کہا ہے کہ ایسے شخص کو حسن خاتمہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو بہرحال جب بھی کسی گناہ کے تعلق سے یہ آئے کہ یہ گنہگار جنت میں نہیں جائے گا، اگر وہ صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان گنہگار ہے، تو اس کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلی فرصت میں جنت میں نہیں جائے گا، ورنہ ایمان کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی وجہ سے، جنت اور جہنم پر یقین رکھنے کی وجہ سے، اور دین کے تمام ارکان ایمان پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، اگر اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا، ذرے برابر بھی ایمان ہوگا، تو ایک نہ ایک دن اسے جنت نصیب ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم اس کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ لیکن چند گھڑیوں کے لیے ہی جہنم میں جانا کون پسند کر سکتا ہے، اور کیوں پسند کر سکتا ہے؟ اس لیے ہر اس عمل سے بچنا ضروری ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہو یا قبر کے اندر عذاب کا باعث ہو۔ اور سلف صالحین چغل خوری کرنے والوں کو بہت حقیر جانتے تھے اور ان سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے۔ ایک شخص حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں غلط باتیں کہہ رہا ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا شیطان کو تمہارے سوا اور کوئی ڈاکیا نہیں ملا تھا؟ تمہارے سوا اور کوئی قاصد میسر نہیں آیا تھا؟ اسی طرح سے ایک شخص سلف صالحین میں سے کسی کے پاس آیا اور اس نے کہا فلاں آدمی آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو انہوں نے کہا دعا کی اللہم اغفر لی ولی یا اللہ مجھے معاف کر دے اور اس بھائی کو بھی معاف کر دے، اور کہا کہ اللہ کی قسم تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اس نے پیٹھ پیچھے کوئی بات کہی، مجھے تکلیف نہیں پہنچی، لیکن تم نے آ کر کے میرے دل میں چوٹ پہنچائی، تمہیں کیا غرض تھی، تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم یہ بات آ کر کے کہتے، اور اس طرح سے تم نے چغل خوری کا گناہ جو پایا وہ الگ ہے۔ تو چغل خوری میں بدترین چغل خوری وہ ہے جس کی وجہ سے انسان قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں، اور میاں بیوی میں، اور جو ہے باپ اور بیٹے میں، اور ماں اور بیٹی میں جو فساد پیدا کرتے ہیں، تعلقات کو خراب کرتے ہیں، ماں باپ میں، بیوی اور شوہر میں، اور بیٹے اور باپ میں، اور بیٹی اور ماں میں، تو اس طرح سے جو قریبی رشتے ہیں جو ان رشتوں کو بگاڑتے ہیں چغل خوری کر کے، یہ زیادہ بڑے مجرم ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی کسی کی بیوی کے بارے میں اس کے شوہر سے، یا کسی شوہر کو اس کی بیوی سے متعلق، یا بیوی کو شوہر سے متعلق اگر کوئی اس طرح کی غلط باتیں ایک دوسرے کو پہنچاتا ہے اور ان میں لڑائی لگاتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ من خبب امرأۃ علی زوجہا، اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو کسی عورت کو اس کے شوہر پر بگاڑ دے، یعنی بیوی کو شوہر کے خلاف کر دے اور دونوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کر دے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو
جو اس طرح سے لگائی بجھائی کا عمل کرتے ہیں کہ وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ زبان کے سلسلے میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور زبان کا درست استعمال کرنا چاہیے۔ یہ حدیث صرف چغل خوری ہی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ زبان کی دوسری آفتیں بھی اس میں شامل ہیں، جیسا کہ دوسری حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کرتا تھا اور یؤذی الناس بلسانہ، اور لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچانا یہ عمومی معاملہ ہے، جس میں چغل خوری کے سوا بھی بہت ساری باتیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایسے ہر عمل سے، زبان سے چونکہ کوئی بھی بات کہنا بہت آسان ہوتا ہے، زبان تیزی سے حرکت کرتی ہے اور اس کے ذریعے کس کو تکلیف پہنچایا جائے، زندے کو، مردے کو، حاضر کو، غائب کو کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے زبان کی آفتوں سے بچے رہنا اور سلامتی کی دعا کرتے رہنا اور خود بھی چوکنا اور خبردار رہنا انتہائی اہم ہے۔ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دونوں کو جو ہے کسی بڑی بات میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، یعنی گویا گناہ کبیرہ نہیں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا بلا انہ لکبیر، ہاں بڑی بات تھی، اللہ کے ہاں بڑی بات تھی، ان کی نظر میں معمولی تھا، لیکن آپ کے اپنی نظر سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی آپ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت معمولی بات ہے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بڑی بات تھی۔ اسی طرح سے اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی بڑی بات کے بارے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، یعنی جس بات میں عذاب ہو رہا ہے اس سے بچنا آسان تھا، اس سے بچنا بڑی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے اسے معمولی سمجھا۔ تو کسی بھی گناہ اور نافرمانی کے عمل کو چھوٹا اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور قبر میں عذاب کا جو بھی سبب بن رہا ہے، جو بھی گناہ، جو بھی نافرمانی اس کا سبب بنے، ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دلوں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، کان کے گناہ، زبان کے گناہ، منہ کے گناہ، پیٹ اور شرمگاہ کے گناہ، ہاتھ اور پیر کے گناہ، جسمانی گناہ، یہ بہت سارے ہیں جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں۔ پھر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ان گناہوں کا ذکر کیا جو عذاب قبر کا باعث ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا چغل خوری کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، فتنے کا ارتکاب کرنا، بدعت کا ارتکاب کرنا، سود کھانا، یتیموں کا مال کھانا، رشوت اور حرام خوری کرنا، شراب نوشی کرنا، حرام چیزیں پینا، اور اسی طرح سے چرس، بھنگ اور جو بھی نشے آور چیزیں ہیں وہ ان کا استعمال کرنا، زنا، اغلام بازی، گانے سننا، یہ ساری چیزیں عذاب قبر کا باعث ہیں۔ اور جو شخص ان نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا ہے، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو قرآن پاک اس پر گراں گزرتا ہے اور قرآن پاک کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اس لیے کہ اس شخص جب گانے سننے لگتا ہے تو اس کی ساری محبت گانوں سے ہو جاتی ہے اور اللہ کے کلام کی محبت دل سے اڑ جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم عفو و مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس حدیث میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ان دو قبروں پر کھجور کی ہری ٹہنی کیوں ڈالی، اور کیوں آپ نے کہا کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہیں ہو جاتی تب تک اللہ سے امید ہے کہ ان کا عذاب ہلکا رہے گا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ وحی آئی کہ آپ کی شفاعت سے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، بلکہ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شفاعت کرنا پسند کیا، آپ نے چاہا کہ ان کی شفاعت فرما دیں، ان کے لیے سفارش کر دیں، کیونکہ وہ صاحب ایمان تھے، تو آپ نے لیکن یہ سفارش کی متعین طور پر۔
جس میں وقت بھی متعین تھا اور جس میں عذاب میں تخفیف بھی متعین تھا۔ آپ نے یہ سفارش نہیں کی کہ عذاب ختم کر دیا جائے، بلکہ آپ نے یہ سفارش کی کہ عذاب ہلکا کر دیا جائے، اور آپ نے یہ سفارش نہیں کی کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہلکا کر دیا جائے، بلکہ آپ نے یہ سفارش فرمائی کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہ ہو جائیں تب تک کے لیے عذاب ہلکا کر دیا جائے۔ تو آپ کی شفاعت تحدید کے ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سفارش فرمائی، اور یہ سفارش تحدید کے ساتھ تھی، تعین کے ساتھ تھی۔ بعض لوگوں کا جو یہ کہنا ہے کہ جب تک ٹہنی ہری رہے گی اللہ کی تسبیح کرتی رہے گی، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنیاں وہاں نصب کیا تھا، اور جب سوکھ جائیں گی تو تسبیح بند ہو جائے گی تو عذاب پھر چالو ہو جائے گا۔ تو ایک تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ دنیا کی تمام چیزیں تسبیح کرتی ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ تو ٹہنی جب ہری ہو تب بھی تسبیح کرتی ہے، ٹہنی جب خشک ہو جائے تب بھی تسبیح کرتی ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں اس تفریق کی کہ سبز حالت میں تسبیح کرتی ہے اور خشک حالت میں تسبیح نہیں کرتی۔ دوسری بات یہ کہ اگر ٹہنی کی تسبیح سے، جو کہ ظاہر بھی نہیں ہے، عذاب ٹل سکتا ہے، تو اگر قبر کے پاس انسان بیٹھ کر کے تسبیح کرنے لگے تب تو اور عذاب ٹلنے کی امید ہے، لوگ باری باری بنا کے جا کے قبر کے پاس تسبیح کرتے رہیں۔ لیکن یہ باتیں بے دلیل ہیں، اور جو بات بے دلیل ہوتی ہے، انسانی دماغ سے جو باتیں کہی جاتی ہیں اس پر قسم قسم کے اعتراضات وارد ہوتے ہیں، اور اس لیے جو چیز شریعت سے ثابت ہو، نص سے ثابت ہو، قرآن و حدیث سے ثابت ہو، پھر وہ فیصلہ کن ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہ شفاعت کا معاملہ تھا، اور ہری ٹہنی کا مسئلہ اس لیے تھا تاکہ تعیین ہو جائے، وقت متعین ہو جائے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص تھا۔ آپ نے خود بھی ان دو قبروں والوں کے بعد کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حالت بتا دی گئی تھی۔ آج بہت سارے لوگ جو قبروں پہ پھول پتیاں ڈالتے ہیں، تو کیا وہ پہلے سے یقین کرتے ہیں کہ ان کا مردہ گنہگار ہے اور اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ نہیں کہیں گے، کیونکہ پھول پتیاں تو اولیاء کی قبروں پر ڈالتے ہیں اور اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں۔ تو یہ حدیث کبھی بھی ان کے لیے دلیل نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بعد میں اور قبر والوں کے ساتھ، کسی بھی قبر والے کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخصوص واقعہ ہے جس میں اتباع نہیں کیا جائے گا، اور عام صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے بھی اس معاملے میں اقتدا نہیں کی، اور بعد میں قبروں پر ہری پتیاں یا ہری ٹہنیاں نہیں ڈالیں۔ تو آج کے درس کے لیے اتنی ہی باتیں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔